برطانیہ میں نسلی تعصب کی وجہ سے ہونے والے واقعات کوئی نئی بات نہیں، لیکن 2024 میں ہونے والے واقعات پچھلے واقعات سے نہ صرف زیادہ پرتشدد تھے بلکہ پھیلاؤ میں بھی زیادہ تھے، جن میں کروڑوں پاؤنڈ مالیت کی املاک نظر آتش ہو گئیں، ہزاروں لوگ سڑکوں پہ آ گئے اور بے تحاشا لوگ زخمی ہوئے اور سینکڑوں کی تعداد میں گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعات شروع کیسے ہوئے، کیوں ہوئے اور کس نے کیے۔ برطانیہ میں بظاہر حالات اس وقت سے خراب ہوئے جب 29 جولائی کو انگلینڈ کے شہر ساؤتھ پورٹ میں بچیوں کے ایک ڈانس کیمپ پر ایک شخص نے چاقو سے حملہ کر کے 6 سے 9 برس کی 3 بچیوں کو ہلاک کر دیا اور دیگر 5 افراد کو زخمی کر دیا۔ 12 بجے پولیس کو واقعے کی اطلاع ملی اور 2 بجے پولیس نے ایک پریس ریلیز جاری کی۔ پولیس نے صرف 1.5 سطر کی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی جس میں لکھا گیا کہ ایک 17 سالہ شخص کو ساؤتھ پورٹ کے ایک اسکول میں قتل کی شبے میں گرفتار کیا گیا ہے، لیکن چونکہ وہ ابھی 17 برس کا تھا اور برطانیہ کے قانون کے مطابق 18 سال سے کم عمر کے ملزم کی شناخت کو ظاہر نہیں کیا جاتا، اس پر لوگوں نے اسپیکولیشن شروع کر دی کہ چونکہ شناخت کو ظاہر نہیں کیا گیا تو ضرور کوئی گڑبڑ ہے اور ڈانس اسکول میں واقعہ پیش آیا ہے اور چاقوؤں سے وار کیا گیا ہے تو ضرور یہ کوئی مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ تو تقریباً 2 سے 4 بجے کے درمیان یہ اسپیکولیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گئی۔ 5:49 پر یعنی واقعے کے تقریباً 3.5 گھنٹے کے بعد برطانیہ کی ایک خاتون جو کہ خاصی انفلوئنشل ہیں اور مختلف موضوعات پر ٹویٹ کرتی رہتی ہیں، جیسا کہ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کووڈ-19 جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور اس کو بلا وجہ پھیلایا جا رہا ہے، یا کلائمیٹ چینج کا فینومینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کو بلا وجہ ہائپ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ قاتل جو ہے وہ الیاس سخاتی نام کا 17 سال کا لڑکا ہے جو ایک اسائلم سیکر ہے اور وہ برطانوی ادارے MI6 کو مطلوب ہے۔ پھر ٹھیک 2 منٹ بعد یعنی 5:51 پر پاکستان کے ایک لاہور بیسڈ سوشل میڈیا نیوز ویب سائٹ جو کہ چینل 3 ناؤ کے نام سے چلایا جاتا ہے، اس میں فرحان آصف نامی شخص نے اس خبر کو اٹھایا اور اس کو اپنے ویب سائٹ پہ لگا دیا۔ یہ خبر سوشل میڈیا میں ہر طرف پھیل گئی اور انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے یعنی فار رائٹ گروپ کے لوگوں نے ملزم کی شناخت کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع کر دیں اور روایتی طور پر اس کا الزام اسائلم سیکرز اور غیر قانونی تارکین وطن پر ڈالنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اس خبر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم اسپیشلی ٹویٹر کے ذریعے آگ کی طرح پھیلانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگوں نے دنیا بھر سے یہ نام، جھوٹی خبریں اور تصویریں جو ہیں وہ پھیلانا شروع کر دی، اور پھر فسادیوں نے ساؤتھ پورٹ میں ایک مسجد پر حملہ کر دیا، مسلمانوں اور تارکین وطن کی املاک پر حملہ کیا، ان کو نقصان پہنچایا اور ان کا کاروبار تباہ کر دیا۔ ان مظاہروں کی وجہ سے جنوبی ایشیائی اور سیاہ فام آبادی خاص طور پر مسلمان جو ہیں وہ شدید خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فار رائٹ نے ان پرتشدد مظاہروں کو منظم کیسے کیا؟ اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش میں پتہ چلا کہ ان مظاہروں کے پیچھے کوئی ایک تنظیم یا فورس نہیں تھی، بلکہ کئی انفلوئنسرز نے سوشل میڈیا اور آن لائن گروپس کو استعمال کرتے ہوئے بڑی ہوشیاری سے لوگوں کو ان مظاہروں میں شرکت کے لیے اکسایا۔ یہ مظاہرے جو ساؤتھ پورٹ سے شروع ہو کر دیگر کئی شہروں تک پھیل گئے، اور اس میں برطانیہ کے انفلوئنسرز ہی نہیں بلکہ امریکہ کے انفلوئنسرز بھی پیش تھے، جس کی نشاندہی پولیس نے بھی کی۔ اب بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ آخر یہ فار رائٹ کیا ہے؟ تو آئیے پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ فار رائٹ گروپ آخر کیا ہوتے ہیں۔ فار رائٹ گروپ سے مراد ایسے سیاسی یا نظریاتی گروہ ہوتے ہیں جو انتہا پسندانہ دائیں بازو کے خیالات رکھتے ہیں۔ یہ گروہ عام طور پر قوم پرستی، بعض اوقات نسل پرستی اور مذہبی انتہا پسندی کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کے نظریات میں معاشرتی اور سیاسی تبدیلیوں کی مخالفت، ریاست کی زیادہ طاقت اور روایتی اقدار کی حمایت شامل ہو سکتی ہیں۔ ان میں دنیا بھر میں جو مشہور فار رائٹ گروپ ہیں ان میں کو کلکس کلان، KKK امریکن بیسڈ فار رائٹ گروپ ہے، AFT جو ہے وہ آلٹرنیٹو فار جرمنی، وہ جرمنی بیسڈ ہے، نیشنل فرنٹ فرانس سے تعلق رکھتا ہے، اور انگلش ڈیفنس لیگ جو ہے وہ ایک انگلش فار رائٹ گروپ ہے۔ انگلش ڈیفنس لیگ کا ان ہنگاموں میں بہت بڑا ہاتھ تھا۔ یہ ایک فار رائٹ قوم پرست گروپ ہے جو برطانیہ میں 2009 میں قائم ہوا۔ اس گروپ کا بنیادی مقصد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف احتجاج اور مظاہرے کرنا ہے، اور یہ اسلاموفوبیا، نفرت انگیز تقریر اور مسلمانوں کے خلاف تشدد کو فروغ دیتا ہے۔ وہ کہ مسلمان مخالف تنظیم انگلش ڈیفنس لیگ اب رسمی طور پر وجود نہیں رکھتی، لیکن اس کے لیڈر اب اپنا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلاتے ہیں، اور اس گروپ کے جو بانی ہیں اسٹیفن یاکسلے لینن، وہ اب اور ان کو فالو کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ اس واقعے کے بعد بھی وہ مسلمانوں کے خلاف سوشل میڈیا میں خاصے سرگرم رہے، اور انہوں نے جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف احتجاجی کال کی حمایت کی، اور پولیس نے بھی ان مظاہروں کے پیچھے انتہائی دائیں بازو کے بانی ٹامی رابنسن کا نام لیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر موجود ٹامی رابنسن کے ساتھ
की जो लॉर्ड साइमन के नाम से पोस्ट करते हैं वो पहले शख्स थे जिन्होंने खुले आम मुल्की सतह पर एहतजाज की कॉल दी। इनके अकाउंट ने ये झूठ फैलाया कि साउथ पोर्ट वाक़े में मुलविस शख्स एक एसाइलम सीकर है जो किश्ती पर सवार होकर गैर कानूनी तौर पर ब्रितानिया में दाखिल हुआ था। इस शख्स की वीडियो को 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। इस सिलसिले में देखा गया है कि फसाद फैलाने वालों ने यानी फार राइट ग्रुप्स ने ट्विटर यानी एक्स को सबसे ज्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल किया है। इससे पहले एक्स जब ट्विटर था और एलॉन मस्क ने अभी इसको नहीं खरीदा था, उस वक्त ट्विटर पे इस किस्म के ग्रुप्स की सरगर्मियों पर पाबंदी थी, लेकिन एलॉन मस्क ने आते ही इनको खुली छुट्टी दे दी और इन फसादात के दौरान उन्होंने इसका मौसर और भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। बल्कि यहाँ तक देखा गया कि एलॉन मस्क ने खुद भी मनफी और गलत बयानियों को प्रमोट किया। ट्विटर के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी जगह जगह ऐसे पोस्टर और बयान जारी किए गए हैं जिनमें लोगों को एहतजाज में शिरकत की दावत दी गई थी। सोशल मीडिया पर फार राइट इन्फ्लुएंसर्स का यकसा पैटर्न साफ नजर आता है, जिन्होंने बच्चियों के कत्ल में मुलविस शख्स की शनाख्त से मुतल्लिक झूठ फैलाकर लोगों को सड़कों पर निकलने के लिए कहा और ये झूठे दावे ऐसे फैले और इतना असर पैदा किया गया कि इनसे वो लोग भी सड़कों पर निकल आए जिनका ताल्लुक फार राइट नजरियात या शिद्दत पसंद ग्रुपों से नहीं था। अदालत की जज ने जब मुलजिम की शनाख्त जाहिर करने की इजाजत दे दी तो मालूम हुआ कि इसका नाम एक्सेल मगानोवा रोडा कबाना है और उसके वालिदैन रवांडा के क्रिश्चियन थे, जबकि खुद मुलजिम बरतानिया में ही पैदा हुआ। लेकिन ये हकीकत सामने आने के बाद भी फार राइट के लीडरों ने मुसलमान इमिग्रेंट्स मुखालिफ अपना बयानिया जारी रखा। फार राइट के मुजाहिरीन की डिमांड थी कि पहले तो बॉर्डर बंद किए जाएं, इसके बाद जितने भी यहाँ पे माइग्रेंट्स हैं उनको उनके मुल्कों में वापस भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जो हैं वो यहाँ पे फसादात करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। इसके अलावा हमारी जॉब्स पर भी इन्होंने कब्जा किया हुआ है। पुलिस ने फसादियों से निपटने के लिए काफी हद तक मौसर कार्रवाइयां की हैं और 400 से ज्यादा जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। हालिया ओपिनियन पोल से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह की इमिग्रेशन पर तशवीश रखती है। ब्रिटानिया में फरवरी में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 52% लोगों के ख्याल में इमिग्रेंट्स की जो हालिया तादाद है वो बहुत ज्यादा है। 2 बरस पहले ये राय 42% लोगों की थी। 69% लोग इमिग्रेशन पर हुकूमत के इक़दाम से गैर मुतमईन थे, जबकि 2020 में सिर्फ 41% लोगों का ये ख्याल था। लेकिन ऐसा नहीं है कि बरतानिया में लोगों की अक्सरियत इन फसादियों के हक में या इंतहाई दाएं बाजू के ख्यालात रखती है। बरतानिया में इमिग्रेशन की बहस अपनी जगह, लेकिन लोगों की एक वसी तर आबादी जो है वो इंतहाई दाएं बाजू के पुरतशद्दुद धर्मों के खिलाफ है। इस आबादी ने फार राइट के मुजाहिरों के ऐलान के बाद इमिग्रेंट्स के हक में मौसर मुजाहिरे भी किए हैं। अब हालात बज़ाहिर पुरसुकून हैं, लेकिन बरतानिया में रहने वाले मुसलमान अक़लियत और इमिग्रेंट्स जो हैं वो हमेशा के लिए एक बेयकीनी और ज़हनी अज़ियत का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि ये फसादात किस वक्त दोबारा शुरू हो जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता।